بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1-2 منٹ لوں گا اور پھر نماز کا بھی ٹائم ہے. نماز کے بعد انشاءاللہ عرفان شاہد صاحب آئیں گے اور استاد محترم. میں جو اپنا اس وقت تک کا جو میرا مطالعہ یا جو میرے سامنے کچھ چیزیں آئیں اساتذہ سے سیکھی اپنے تجربات میں، وہ ایک ہی چیز ہم نے دیکھی ہے. طب قدیم اور طب جدید کا یہ جو آپس میں ٹکراؤ لوگ کرتے ہیں یا اس کو آپس میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسی کھائی میں گرتے ہیں کہ دوبارہ ان کا واپس نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتے ہیں. اور یہ اب کی بات نہیں ہے. حکیم اجمل خان صاحب کے دور میں آپ دیکھیں، اس وقت بھی یہ کوششیں ہوئی تھیں، لیکن ان کوششوں کے اندر کچھ مثبت نتائج بھی آئے، لیکن جو صحیح طور پر اچھے انداز میں اس کو تحقیقی انداز میں تطبیق دینا تھا وہ کوئی نہیں کر پایا. اور آج بھی یہی صورتحال ہے. وجہ اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں. ایک وجہ تو یہ، پہلے میں مثبت دے دیتا ہوں پھر میں وجہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے طب قدیم کے اصولوں کو دیکھیں، آپ کا اس وقت کوئی بھی ایسا مرض موجود نہیں ہے جو لا علاج ہو. آپ طبی اصولوں کے، میں آپ کو اس کی مثالیں، زندہ مثالیں دے دیتا ہوں. ہمارا الحمدللہ استاد محترم کا مطلب ہے. میں نے اس مطلب کے اندر بعض لوگوں کے انٹرویو بھی ڈالے تھے پرانے پیج کے اوپر. میرا پیج ہیک ہو گیا. تقریباً 10 سے 12 انٹرویو میں نے شوگر والوں کے، آج سے تقریباً جب ہمارا شمع سٹاپ پہ ہوتا تھا وہاں پر میں نے ان کے انٹرویو لے کے ڈالے، اور اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، معمولی ایسے کوئی وہ نہیں تھے. ان لوگوں کی شوگر ریورس ہوئی، ختم ہوئی، وہ دوبارہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں. اب میں نے وہاں پر دیکھا بعض کو استاد محترم نے مربع گاجر بھی دیا ہے، بعض کو بالکل مربع گاجر بند کروا دیا ہے، مربع آملہ دیا ہے، بعض کو ان کو بھی بند کروا کے دوسری غذائیں دی ہیں، یعنی مختلف غذائیں. میں نے ان سب کے اندر یہ دیکھا کہ یہ کوئی ایک ہی لائن نہیں میں نے دیکھی. وجہ کیا ہے کہ یہاں پر اخلاق کو دیکھا جاتا ہے طب قدیم کے اندر اور قانون مفرد اعضاء کے اندر کہ جسم کے اندر خرابی کس وجہ سے آئی ہے، اس وجہ کو دور کر دے تو آپ انشاءاللہ مرض کے اوپر ہیوی ہو جائیں گے. مختصر سی بات ہے. جو اس کو سمجھ گیا، چاہے وہ طب یونانی کے اصولوں کے مطابق ہو جائے یا قانون مفرد اعضاء کے مطابق، جو اس بات کو سمجھ گیا وہ سمجھ لو بہترین قسم کا معالج اور حکیم ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے تجربات ہو جاتے ہیں وہ باتیں یہ سمجھ جاتے ہیں، تو الحمدللہ وہ ایسے گنگرین کے مریض بھی میں نے یہاں پر دیکھے ہیں جن کی شوگریں حل نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر استاد محترم کی غذا سے ان کی گنگرین بھی ختم ہو جاتی ہے، انسولین بھی ختم ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا علاج عنقا نہیں ہے، ختم نہیں ہے، موجود ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کو بات کو سمجھیں، دیکھیں، پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا علاج کیسے ہے. اب جو دوسری بات میں عرض کرنے لگا تھا، جدید اور قدیم کو جو ملایا جاتا ہے، اس کے اندر جو میرے سامنے میں چیزیں آئیں وہ یہ ہے کہ قدیم طب کے اصول بڑے مضبوط ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صدیوں سے آپ دیکھیں عرب کے اندر دیکھیں، پھر اس سے پہلے یونان کے اندر دیکھیں، ادھر ہمارے بر صغیر کے اندر دیکھیں، چائنا کے اندر دیکھیں، یہ ہمارے جو طبی اصول سارے ایک ہی ہیں. جو آیورویدک بولتا ہے وہی طب یونانی بولتی ہے. جو چائنا کے، اب جو چائنیز چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو اس نے اصول غذا کے بتائے ابھی وہی ہیں. اس میں کسی قسم، یعنی فطری اصول، طب یونانی فطری اصولوں کے مطابق قائم ہے. اب جدید طب جو ہے اس وقت ایلوپیتھی، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ تجارت کے اوپر قائم ہے، معذرت کے ساتھ، یا وہ خود بھی کہتے ہیں وہ تجارت کے اوپر. انہوں نے لے کے جانا ہے تجارت کی طرف. انہوں نے ہر وہ پہلو نکالنا ہے جو ان کی تجارت کو بڑھوتری دے، اور اس کے لیے انہوں نے مائنڈ سیٹ بنانا ہے. اب ان کی انسانیت کی خدمت ان کا نہیں ہے، ان کا اصل مقصد تجارت ہے. تو ہم بھی جو طب قدیم والے، جن کے بعد اصل دودھ موجود ہے، اصل علاج موجود ہے، وہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول بیٹھا. اپنے اصول تو وہ پختہ نہیں کرتے، ان کے اصولوں کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اصول بھول جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچارے نہ گمراہ ہو کے نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے. بعض اطباء نے اس میں کوشش کی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے استاد محترم کی یہ کتاب بھی ہے، آپ اس کو بھی پڑھیں، اس میں بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا. شوگر مرض ہے یا عرض ہے، بہت لمبی ڈبیٹ ہے اس کے اندر، آپ یہ پڑھیں گے اس میں بہت کچھ آپ کو مل جائے گا.
تو بہرحال قدیم اور جدید کا یہ سارا مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کیا. وہ تجارت کو لے رہے ہیں, ہم انسانیت کی خدمت کو لے رہے ہیں. تو آخری بات شوگر کے حوالے سے یہی ہے کہ فطرت کے مطابق اگر ہم آ جائیں گے تو یہ شوگر کا مرض لا علاج نہیں ہے. شوگر کا مرض الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ آدمی بالکل تندرست ہو جاتا ہے. اس زمانے کے اندر, حال کے اندر میں بات کر رہا ہوں, ماضی کی بات نہیں کر رہا. بڑے بڑے اطباء کے وہ بڑے بڑے بمپ نہیں میں چھوڑ رہا, لیکن حال کی بات کر رہا ہوں. ہمارے سامنے عرفان شاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے انٹرویو بھی پڑے ہوئے ہیں, ان کی کچھ ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہیں. وہ اپنا انشاءاللہ سارا حال کارگزاری پیش کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.